معزز مکرم باوقار علماء کرام حفاظان قرائے ذوی احتشام مداحان خیرگنام معزز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الكائنات، وعلى آله وأصحابه وعلى الحسين ورفقائه الذين فازوا بالشهادات، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، سبحان اللہ، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، سبحان اللہ، وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب، احترام، عقیدت، محبت، لگن کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں شفیع عاصیاں یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پیشتر آپ نے ایک نصیحت برا خطاب سماعت کیا۔ اللہ پاک ہماری اور آپ سب کی حاضری بارگاہ امام علی مقام، بارگاہ شہدائے کرب و بلا میں قبول فرمائے۔ مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اللہ پاک اس ادب کو سلامت رکھے۔ ایک بول رہا ہے، میں نے جو موضوع اختیار کیا ہے، اپنا عنوان منتخب کیا ہے، وہ ہے نبی کے اہل بیت، یعنی نبی کے گھر والے۔ نبی کے گھر والے کس طرح ہیں، انہیں اللہ پاک نے کیا سکھایا، ان کا قرآن میں ذکر کس طرح آیا، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، ان کے لیے ایک انشاءاللہ بہترین نصیحت بھرا گلدستہ ہوگا۔ آپ حضرات کے لیے بھی، اور قرآن کا ہر حرف ہر مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ، تو سب کے لیے یکساں فائدہ مند ہوگا۔
میں مناسب سمجھوں گا کہ چند آیتیں پڑھ کر کے ذکر شہدائے کرب و بلا بھی ہو جائے، ہمیں اور آپ کو کچھ نصیحت بھی مل جائے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور امام حسین کا ذکر بھی ہو جائے، نبی کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو جائے، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا وقت آپ کو مجھے دینا پڑے گا، دیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے نا انشاءاللہ۔ اچھا، حسین کا نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ بار بار ایمان والے سنتے ہیں، جتنی بار سنتے ہیں اتنی بار طبیعت کرتی ہے کہ سنتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یزید کا نام ایک بار دو چار کہیں لیا جائے تو لوگوں کا منہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ اس لیے جاتا ہے کہ اس کا نام ہی ایسا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ نام کوئی برا نہیں تھا، مگر یہ تھا اتنا برا کہ اب یہ نام بھی لوگوں کو برا لگنے لگا۔ جب کردار برا ہو جائے تو پھر انسان کی بات بھی بری لگنے لگتی ہے، اس کا چہرہ بھی برا لگنے لگتا ہے، اور اگر کردار اچھا ہو تو اس کی ہر ہر ادا پیاری لگنے لگتی ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین کا کردار بڑا نرالا تھا، تو حسین کے نام سے بھی پیار ہے، ان کے خاندان سے بھی پیار ہے، ان کے الفاظ سے بھی پیار ہے، ان کے ذکر سے بھی پیار ہے، ان کے واقعات سے بھی پیار ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ میں اسی خوبصورت ماحول میں ایک منقبت پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام عالی مقام نواسہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ حضرات سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد میں ہم قرآن کریم کی آیتیں مسلسل پڑھتے چلے جائیں گے، اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کو کچھ قیمتی باتیں بتاتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسے چلتے چلتے ایک موقع پر ختم کر کے ہم سب لوگ محفل ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، سبحان اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، بہت خوب، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابد تیری بدولت اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رہے گا تابد تیری بدولت اے سبحان اللہ۔ طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے حسین، ملت اسلام کو
ملتا ہے ایک در سے حیات. سبحان اللہ چل کے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ یقیناً ملتا ہے. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات. کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کربلا، جشن شہیدان کربلا. سبحان اللہ. شک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ خطرہ لگ رہا ہے. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین. اور بیکل بلرام پوری ارشاد. مختے میں کہتے ہیں کلیجہ نکال لیا. سبحان اللہ. حدیث کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات بغیر تاخیر کے ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ جناب مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کھینچ اب بھی رہا ہے، یہ کھینچتانی لگی رہے گی. ہم اپنی طرف کھینچیں گے، یہ اپنی طرف کھینچے گا. جو ہار جائے گا وہ بیٹھ جائے گا. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد محمد مبارک صلاۃ و سلام. حضرات ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک. سبحان اللہ. اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے اپنی گھر والیوں سے ارشاد فرما دیں. کیا فرما دیں؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. بے شک. کہ اے میری بیویوں اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. سبحان اللہ. تو آؤ ہم تمہیں دنیاوی زندگی، دنیا کا عیش و آرام اور دنیا کی زیب و زینت تمہیں دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھیں گے بلکہ تمہیں بھلائی کے ساتھ طلاق دے دیں گے. بے شک. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب؟ تھوڑی سی توجہ کریے گا حضرات. آج ہم اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. ہم اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا. گناہ کرتے ہیں مگر احساس گناہ نہیں ہوتا. یہ بات کسی اور کی نہیں کی جا رہی ہے، یہ نبی کے گھر والوں کی بات کی جا رہی ہے، نبی کی بیویوں کی اور ہماری ماؤں کی بات. سبحان اللہ.
ایک بار ایسا ہوا کہ تمام امہات المومنین یعنی نبی کی تمام بیویاں، اس وقت حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، وہ سب کی سب اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئیں اور ایک شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ ہمیں بھرپور کھانا نہیں مل پاتا، ہمارا نفقہ یعنی ہمارا خرچ بڑھایا جائے، ہمیں خرچ بھرپور نہیں مل پاتا. ان کی یہ بات وجہ بھی تھی، ان کی یہ بات اور ان کا یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا. آپ سیرت نبوی پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ایسے گزر جاتے کہ حضور کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں ہوتی. بے شک، اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کھجور ملتی امہات المومنین کو، ہر ہماری ماں کو ایک کھجور ملتا اور پورا دن اسی کھجور سے گزر جاتا، یعنی ایک ہی کھجور سے پورا دن وہ گزار دیتی اور کھانے پینے کو کھجور کے علاوہ کچھ نہیں مل پاتا. حضرات ہمارا ناشتہ الگ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا الگ ہوتا ہے، شام کا کھانا الگ ہوتا ہے، دونوں وقت ایک ہی کھانا بھی کھانے کو ہم تیار نہیں ہوتے. تو 4 دن گزر جائیں ایک ہی کھانے پر ہمارا گزر بسر نہیں ہو پاتا، ایک ہی کھجور ملتی اور پورا دن گزر جاتا بھر پیٹ، ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا، دونوں وقت کی بات تو دور کی ہے. حضرات تو ایسے موقع پر امہات المومنین کا نبی کی بیویوں کا اکٹھا ہونا اور بعد اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ ہمیں کھانے کے لیے کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو بھرپور مل جائے، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا. مگر اللہ اکبر، یہ بات حضور کو ناگوار گزر گئی، حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو جب حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی تو اللہ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ کو وہی بات پسند آتی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے لال کو پسند آیا کرتی ہے. یہ ہے اس آیت کا شان نزول. بہت توجہ کے ساتھ بڑے نازک مرحلے سے میں گزر رہا ہوں. کسی طرف کوئی خیال نہیں جانا چاہیے اور آپ کا خیال منتشر بھی نہیں ہونا چاہیے. جب تک میں پوری بات نہ کر لوں تب تک کوئی رائے آپ قائم نہیں کریں. توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرات نبی کی بارگاہ میں نبی کی بیویاں آئی ہیں شکایت لے کر کے کہ بھرپور کھانا نہیں مل پاتا ہے، ایک ایک کھجور پر پورا دن گزارنا پڑتا ہے. یا رسول اللہ آخر ہم بھی ہیں انسان، کم سے کم ایک وقت تو بھر پیٹ کھانا مل جائے. یہ بات حضور کو ناپسند لگی، اور جب حضور کو ناپسند لگی تو اللہ پاک کو بھی پسند نہ آئی. جبریل کو بھیجا اور جبریل سے فرمایا قرآن کی یہ آیت لے کر کے جاؤ اور میرے حبیب کو سنا دو کہ وہ اپنی بیویوں کو تمام مومنوں کی ماؤں کو سنا دیں. اب اتنی بات آپ سمجھ گئے. اب میں آیتیں پڑھتا ہوں، دونوں آیتوں کو. اللہ پاک نے تو اختیار امہات المومنین کو دیے، نبی کی بیویوں کو دیے. وہ دونوں اختیار کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت سن لیں. سبحان اللہ. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. پہلا اختیار یہ ہے کہ نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں، اگر تم چاہو تو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لو. اگر وہ اختیار کر لے میرے حبیب تو انہیں ارشاد فرما دو فتعالین امتعکن، تو اے میری بیویوں آؤ تمہیں بھرپور زندگی کے عیش و آرام تمہیں دوں گا. کسی بادشاہ نے خواب و خیال میں وہ عیش و آرام سوچا بھی نہیں ہوگا جو اللہ کا نبی تمہیں عیش و آرام دے دے گا. لیکن شرط یہ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں دوں گا تو دنیا، تمہیں دنیا کا عیش و آرام تو دوں گا، دنیا کی مال و دولت تو تمہیں دے دوں گا، اتنا دامن بھر دوں گا کہ کبھی کوئی دنیا کی شکایت باقی نہیں رہ جائے گی. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. لیکن میرے نکاح میں ہونے کا جو تمہیں شرف ملا ہے، میری زوجیت کا جو تمہیں شرف ملا ہے، میری نسبت کا جو تمہیں مقام ملا ہے، وہ باقی نہیں رہے گا. تمہیں طلاق دے کر تمہارے گھر بھیج دوں گا. ایک بات. دوسرا اختیار یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، یعنی آخرت بنانا چاہتی ہو، تو تم میں سے جو میرے نبی کی سچی فرما برداری کرے، نیکوکاری کرے، اچھے عمل کرے، تو میں نے قیامت کے دن ایسا عیش کا گھر اس کے لیے تیار کیا ہے کہ کسی نے دنیا میں خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ دو اختیار اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو دیے. ایک یہ ہے کہ دنیا اختیار کر لو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کر لو. جو چاہو اختیار کر لو. اگر دنیا اختیار کرو گی، اگر دنیا کا مال و دولت اختیار کرو گی، اگر دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا عیش و آرام اختیار کرو گی، تو میرا نبی تمہیں دنیا دے گا اور خوب دے گا، مگر نبی کو میں حکم دوں گا کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں نہ رکھے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو گی اور آخرت کو اختیار کرو گی، تو دنیا کا عیش و آرام تو تمہیں نہیں دوں گا، فقر و فاقے میں زندگی گزرے گی، مگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں وہ نعمتیں دوں گا جسے کسی دنیا والے نے خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرات، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میل اور کچیل ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہ کھیل اور کود ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور کود اور تماشا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک اپنے نبی کے گھر میں دنیا دیکھنا نہیں چاہتا، اور جنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. ہم اب تو کسی اٹانگ پٹانگ پیر سے مرید ہو جائیں تو پھر وہ پیر بھی ان کو خوب چڑھا دیتے ہیں، اور پیر اگر کچھ ٹھیک ٹھاک جگہ پر ہو تو مرید اس کو اتنا چڑھاتے ہیں کہ اگر آسمان میں دروازے نہ ہوں تو ڈائریکٹ گھساتے ہوئے 7ویں آسمان پہ لے جا کر کے پیر کو روکے. یہ ان کی تعریف، وہ ان کی تعریف، اور پھر فیلنگ یہ ہونے لگتی ہے کہ لگتا ہے جنت بہت آسان ہے. کبھی کبھی تو اس طرح بولنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ رضوان جنت کو ڈھکیل کر کے زبردستی گھس جائیں گے جنت میں. ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. دنیا داری اتنی کہ مت پوچھو، ذرہ برابر بدن پر خراش نہ آنے پائے، ایئر کنڈیشن میں رہنا ہے، دین کی خدمت کا صرف نام لینا ہے، کام کچھ بھی نہیں کرنا ہے. حالات یہ ہیں، اس کے بعد جنت میں جانے کا ڈائریکٹ دعویٰ. میری بات غور سے سنیے گا، میں قرآن پڑھتا ہوں، کسی کی کتاب نہیں پڑھتا. نبی کی بیویوں نے صرف نفقہ خرچہ بڑھانے کی بات کی تھی. نبی سے بڑا نہ دنیا میں آیا ہے، نہ صبح قیامت تک آئے گا. نبی سے زیادہ مقام نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا. جو بھی پیر ہوگا دنیا میں، وہ نبی کا غلام پہلے ہوگا، پیر بعد میں ہوگا. نبی کی بیویوں نے نفقہ مانگا تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، فرماتا ہے چاہو تو دنیا لے لو، چاہو تو اللہ اور رسول کو اختیار کرو. اگر دنیا لوگی تو نبی کے نکاح میں نہیں رکھوں گا، اور اگر آخرت اختیار کرو گی تو دنیا تمہارے گھر میں نہیں رکھوں گا، تمہیں آخرت میں تمہیں جنت کا گھر. یہ نبی کی بیویوں سے بات کرے اللہ اور اس طرح مخاطب ہو، اور ہم پوری طرح دنیا اختیار کرنا چاہیں اور اس کے بعد جنت کو معمولی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم ہے. میرے عزیز، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو چبھ جائے، لگ جائے، مگر کہنا وہی ہے جو اللہ و رسول کو پسند آئے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سلام نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ کلام نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر نہیں بلائے گا، زیادہ سے زیادہ بدگوئی کرے گا، برائی کرے گا، مگر اللہ و رسول کو کوئی بات نہ
پسند آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانا پڑے. اس لیے میرے عزیز ہمیشہ کوئی بھی کام کریے تو ہمیشہ یہ نیت کریے کہ تمہارا مالک راضی ہو جائے, تمہارا مولا راضی ہو جائے. اسے رضا کرنے کا کام, اسے راضی کرنے کا کام ہمیں کرنا ہے. بولے نا انشاءاللہ. قرآن کا تیور ہے, یہ قرآن کا تیور. میں قرآن پڑھتا ہوں, حدیث بھی نہیں پڑھتا کہ ضعیف کہہ کے کوئی گزر جائے. دو باتوں کا اختیار دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار آمنہ کے لال, حسین کے نانا محمد عربی محبت سے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر پھر آنکھوں سے لگائیں ایک بار اور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی, جن کے بارے میں انیس بے کساں ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے زیادہ فضیلت والے شخص پر آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے نہ کبھی غروب ہوا ہے. مچل کے بہت دینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ میرے ابو بکر سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی افضل ہے ہی نہیں. اتنی فضیلت والا ہے میرا ابو بکر. ان کی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ, اور نکاح میں ہے سب سے افضل, کائنات میں سب سے بلند اور برتر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. ذرا مچل کے بولے نا. اتنی فضیلتیں. اب نبی کی بیوی ہیں, ابو بکر کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. نبی سے جس کی ڈائریکٹ نسبت ہو جائے, بتاؤ اس سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ حضور کے گھر والوں سے زیادہ کوئی مقام اور مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں. مگر ان کو مخاطب کر کے رب نے ارشاد فرماتا ہے. حضور نے بلایا حضرت عائشہ صدیقہ کو, قرآن کی آیت سنائی, رب کا پیغام سنایا اور فرمایا تمہیں دو اختیار دیے گئے ہیں, چاہو تو دنیا لے لو, چاہو تو دین لے لو. اس کو مختصر کرتے ہیں. چاہو تو دنیا لے لو, چاہو تو دین لے لو. چاہو تو دنیا چاہو, چاہو تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہو اور آخرت کو چاہو. لیکن اگر آخرت کو چاہو گی, اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو گی, اللہ اور رسول کو چاہو گی, تو اللہ نے مزدہ جاں فضا سنایا کیا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. جو میرے رسول کو چاہے گی, جو بیوی میرے رسول سے ٹوٹ کر پیار کرے گی اور فرما برداری کرے گی, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اجر عظیم یعنی جنت میں گھر تیار کر رکھا ہے. حضرت عائشہ کو یہ دونوں آیتیں سنا کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ جلد بازی نہیں کرنا, جلدی نہیں کرنا, کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنا. اپنے ابو سے مشورہ, ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لو. سبحان اللہ. نبی کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں, قربان جائیں اپنی ماؤں کے قدموں پہ. حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ رب ناراض ہو رہا ہے اور میرے سرتاج اللہ کے محبوب ان کو بھی ناگوار گزرا ہے, تو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں میرے آقا, میرے سرتاج, مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات اللہ کو نہ بھائے پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ پوری زندگی بھوک سے دم توڑ بھی دے گی, جب بھی کبھی اب خرچہ مانگنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے گی اور نبی کا دامن نہیں چھوڑے گی. نبی کا دامن چھوڑنا یہ عائشہ کو گوارا نہیں ہے, چاہے وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر اسی زمین پر دم توڑ. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. میری مائیں اور بہنیں بھی کنیز عائشہ, کنیز خدیجہ بننے کی کوشش کریں اور اپنے شوہر کی مکمل فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چند روزہ ہے, فقر و فاقہ میں گزر جائے گی, جیسے تیسے گزر جائے گی, امیری ہے جب بھی گزر جائے گی,
غریبی ہے جب بھی گزر جائے گی، نرم و گداز بستر ہے جب بھی یہ دنیا گزر جائے گی، اور اگر ننگی چارپائی ہے لیٹنے کو ملتی ہے جب بھی یہ دنیا گزر جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی، مگر ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ دار آخرت ہے، وہ آخرت ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ نہیں گزر پائے گا۔ اگر وہاں معاملہ بگڑ گیا تو پھر لمحہ لمحہ بھاری ہو جائے گا، اور پھر ہمیشہ رہنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ دن گزار کے زندگی ختم ہو جائے گی، پھر وہاں کا کیا کرنا؟ اگر وہاں معاملہ بگڑا تو کچھ بنائے نہ بنے گا، وہاں کی تیاری اہم ہے، وہاں کی تیاری ضروری ہے۔ دنیا جیسے تیسے گزرے گزار لو، مگر اللہ و رسول کو ناراض نہ ہونے دو۔ اگر اللہ و رسول کو راضی کر لیا تو پھر تمہیں وہ عیش و آرام ملے گا کہ دنیا کے کسی بادشاہ نے خواب میں بھی اسے سوچا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا بھی ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی۔ اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بلا وجہ وہ نفقے میں کمی نہ کریں۔ ہمارے بھائی نبی نہیں ہو سکتے، اور ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ بالکل الگ فضیلت کا معاملہ ہے، اللہ پاک انہیں ادب سکھاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم پوری طرح حقوق ادا کریں، بیویوں کے بھرپور خرچے کا خیال بھی رکھیں، اور بیویوں سے گزارش ہے، اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ شوہر کی آمدنی کا خیال رکھا کریں، ناجائز مطالبہ نہ کریں، اور شوہر کنجوسی نہ دکھائیں، وہ ان کے جائز حقوق کا خیال رکھیں اور جائز خرچوں کا خیال رکھیں۔ جب دونوں طرف سے خیال ہوگا تو آپس کی تو میں یہ ختم ہو جائے گی اور زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ وہ نہیں سمجھ رہے نا؟ ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ یہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں، علی و فاطمہ، حسن اور حسین بھی اہل بیت میں ہیں۔ ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ۔ اچھا، اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ادھر یہ اہل بیت کی ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے اہل بیت کے اہل بیت آبا، ان کا بھی ذکر کر لیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ، مچل کے بولیں نا سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں کوئی غلام نہیں، گھر میں کوئی خادم نہیں۔ اب آج کی طرح فیسلٹیز نہیں تھیں کہ پیسا پسایا آٹا ملتا، گھر کی چکی خود چلاتی تھیں، آٹا پیستی تھیں، جب آٹا تیار کرتی تھیں تب اس کے بعد اسے خود گوندھتی تھیں، پھر روٹی پکاتی تھیں۔ یہ گیس چولہا نہیں تھا کہ مارا دھوپ سے چالو کیا اور ادھر بنانا شروع کر دیا۔ آگ جلاتی تھیں، چولہا جلاتی تھیں، پھر گرمیوں کے زمانے میں پسینہ بہاتی تھیں، تب جا کر کے 2-3 روٹیاں تیار کرتی تھیں، اور اپنے بچوں کا، حسن اور حسین کا، اپنے شوہر کا، حضرت علی کا، اور اپنا پیٹ بھرتی تھیں۔ یہ حال تھا۔ کنویں سے پانی نکالتی تھیں۔ آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں، نبی کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ۔ نبی چاہتے تو جنت سے کھانا آتا ان کی بیٹی کے لیے، یہ میں کہتا نہیں ہوں بلکہ ایسا ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو شئت لسار الجبال معی ذهبا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مکے اور مدینے کے پہاڑ سونا نہ بنے، سونا بن کے جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے لگے رہیں۔ اس کا مچل کے بولنے نہ چاہیے، مگر حضور نے دنیا پسند نہیں فرمائی۔ حضور جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو قیمت ہے وہ جنت کی ہے، آخرت کی ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ حضور نے اختیار نہیں کیا دنیا، 3 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ اگر چاہتے ایک پہاڑ اگر سونا بن جاتا، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی، عیش و آرام میں۔ مچل کے بولے نا، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ مگر حضور کے پاس اتنا سب کچھ چاہیں تو پیچھے پیچھے پہاڑ سونا بن کے چلیں، مگر 3 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہ آئے۔ ذرا اس بات کو کلیئر کر لیں۔ آپ سوچتے ہوں گے حضور رحمت للعالمین ہیں، پھر بھی بیویوں کو 3 دن تک بھوکا رکھتے، ایک کھجور دے کر کے انہیں پورا دن بھوکا رکھتے، یہ تو ظلم نظر آتا ہے۔ میرے عزیز ایسا نہیں ہے، حضور کے پاس تھا سب کچھ، مگر وہ اپنی بیویوں کو صبر سکھاتے تھے، بھاگا سکھاتے تھے، ان کے نفس کو مارتے تھے اور ان کے نفس کو کچلوانا چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا
خواہشات کو نہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا، نفس کو کچل ڈالا، اس کی خواہشات پر نہ چلا بلکہ اللہ و رسول کی مرضی پر چلا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی ٹھکانہ اس کا اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ نبی اپنے گھر والوں کے لیے رحمت للعالمین جہاں سب کے لیے ہیں، وہی اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ نبی جانتے ہیں ان کا نفس جتنا کچلتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ انہیں فضیلت ملتی چلی جائے گی اور جنت میں نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب حسین کی امی، امام حسن کی امی اور حضور کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے بارے میں سنیں۔ شادی کی حضور نے تو گنی چنی چیزیں دیں جہیز میں، ایک چکی دی آٹا پیسنے والی، ایک مشک دیا پانی پینے والا بھرنے والا، 2 گھڑے تھے پانی رکھا جائے اس میں ٹھنڈا رہے، اور ایک چارپائی دی حضور نے، ایک بستر دیا تو وہ بھی کھجور کی چھال کا، سمجھ رہے نا، گدا تھا وہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ہمیں تو روئی بھی پسند نہیں آتی، اس سے بھی نرم چاہیے۔ یہ بس مختصر سے سامان تھے، 5 6 7 سامان، اس سے زیادہ جہیز میں نہیں دیا۔ حضور کی بیٹی ہیں، جہیز میں اتنا مختصر سامان۔ ہمارا حال یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، ہم حسین حسین تو کرتے ہیں مگر حسین کی امی کی زندگی نہیں دیکھتے۔ اگر امام حسین سے واقعی سچا پیار ہو جائے، کردار بھی کردار حسینی ہو جائے، تو آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہماری ٹھوکروں پر باطل لوگ ہوں گے اور وہ مر جائیں گے، مگر ہمارے اندر کردار حسینی ہونا چاہیے۔ مچل کے بولے نہ سن۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ قرض لے کر کے حضرت علی آتے، تھوڑا سا گیہوں لاتے، تھوڑا سا جو لاتے اور پھر اسے پیس کر کے پھر ایک ٹائم کا کھانا تیار ہوتا، دونوں وقت کا وہ بھی نہ تیار ہو پاتا، اتنا سب کچھ۔ حضرت فاطمہ حسن اور حسین کے کپڑے بھی دھوتی، ان کی خدمت بھی کرتی، ان کی پرورش بھی کرتی، اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت بھی کرتی، پوری طرح ان کی خدمت میں بھی کمی نہیں آنے دیتی، اور اپنا کام کاج بھی کرتی، پورے گھر کا کام کاج کرتی، پانی کنویں سے بھرتی، نہانا ہو، دھونا ہو یا پھر کھانا پکانا ہو، کنویں سے پانی کھینچنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی عورت ذات کے لیے اور مشکل کام ہے۔ کنویں سے پانی کھینچتی، سارا کچھ کام کرتی، بہت کام کرتی، گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی، پھر اتنا سب کچھ کام کرنے کے بعد پھر چکی چلاتی اور چکی چلا کر آٹا پیستی، پھر اس کے بعد پکاتی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو صرف پکانا مشکل ہوتا ہے اس دور میں۔ ہاں، ان کو مسالہ پیسنا ہو تو اب سلوٹ پر پیسنا بھی بھاری پڑ گیا ہے، اب مکسر چاہیے۔ یہ آسانیاں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی بھاری پڑتا۔ ذرا اندازہ کریں کتنا کام کرتی رہی ہوں گی نبی کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا۔ بہت تنگ آ گئی، کام کرتے کرتے بہت پریشان ہوئی۔ سنا کہ حضور کی بارگاہ میں، ابو کی بارگاہ میں بہت سارے غلام مال غنیمت میں آئے ہیں، تو سوچا کہ جاتے ہیں ابو کے پاس، کوئی خادم لے آتے ہیں تاکہ ہمارے کام کاج میں وہ ہاتھ بٹا لیا کرے، کچھ کام میں ہلکا پن ہو جائے اور ہمیں کچھ راحت اور سکون مل جائے۔ جب ایک خادم گھر میں آ جائے گا تو کچھ کام وہ کر لیا کرے گا، تو کام میں جب کچھ کمی ہو جائے گی تو آسانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کہیں حضور کی بارگاہ میں حضور غلام بانٹ رہے تھے، سب کو دے رہے تھے، مکے والوں کو دے رہے تھے، مدینے والوں کو دے رہے تھے، مجاہدین کو دے رہے تھے، انصار کو دے رہے تھے، مہاجرین کو دے رہے تھے، سب کو دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی پہنچی، دیکھتی رہی سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ جا کر ابو سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی ایک خادم دے دیں، جہاں آپ سب کو دیتے ہیں میرا بھی حق بنتا ہے، مجھے ایک خادم دے دیں، مجھے کام کاج زیادہ پڑتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، تمہیں
नौकर नहीं मिलेगा, तुम्हें खादिम नहीं मिलेगा। आखिर बेटी थी ना, बेटी बेटी होती है। थोड़ा सा दुख हुआ तो हुजूर ने चेहरे पर हाथ फेर कर फरमाया, मेरी चहीती बेटी, तुम मेरी चहीती बेटी हो, तुम सबके लिए नमूना हो, आइडियल हो। जो मेरी कयामत तक बेटियां होंगी, मेरी चाहने वाली, मानने वाली, उनके लिए तुम नमूना हो। जब तुम्हारे कामकाज को, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी मशक्कत को, उसके बाद तुम्हारी इबादत को जब वो देखेंगी तो चाहे जैसा परेशान कुन घर मिले वो कभी मायूस नहीं होंगी, और तुम्हारी सीरत को देख करके तुम्हारी कनीज़ें और मेरी कौम की बेटियां सब्र कर लेंगी। मचल के बोले न सुभान। हुजूर ने गुलाम नहीं दिया, फिर हुजूर ने एक वजीफा बताया। क्या बताया कि 33 बार हर फर्ज नमाज के बाद सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो।